الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أقصى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، ان اللہ لا یظلم مومنا حسنۃ، اللہ جل شانہ ایمان والے کی کسی بھی نیکی کو ضائع نہیں فرماتا، یعطی بہا فی الدنیا ویجزی بہا فی الآخرہ، ایمان والا کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس نیک عمل کی وجہ سے دنیا میں بھی اسے ایک حد تک نوازتا ہے، عطا کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ اس کا اجر و ثواب اسے عطا کرتا ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، جہاں تک بات کافر کی ہے، فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، اگر کافر کوئی کام اللہ کی خاطر دنیا میں کرتا ہے، اچھی نیت سے کرتا ہے، کوئی رفاہی کام کرتا ہے، مدد معاونت کا، غرباء فقراء کے ساتھ مدد معاونت کا کوئی کام انجام دیتا ہے، کوئی ایسا عمل جو ظاہراً نیکی ہو وہ عمل کرتا ہو، تو فیطعم، اس کو دنیا میں ہی کھلا دیا جاتا ہے، دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، حتی اذا اقصى الى الآخرہ، یہاں تک کہ جب یہ کافر آخرت میں پہنچتا ہے تو لم یکن لہ حسنۃ یجزی بہا، تو اس کی کوئی ایسی نیکی باقی نہیں رہتی جس کا اس کے دنیا میں ہی بدلہ نہ چکا دیا گیا ہو، آخرت کے لیے اس کی نیکیوں کا اجر و ثواب اٹھا کر نہیں رکھا جاتا، بلکہ دنیا میں ہی چکتا کر دیا جاتا ہے، حساب مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات، بلکہ حضور علیہ السلام نے یہ بات اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں سمجھائی کہ اصل ایمان ہے نیک اعمال جب ایمان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں تو یہ نیک اعمال کارآمد ہوتے ہیں، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو کوئی کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کرے، وہ آخرت میں اتنا کارآمد نہیں ہوتا، وہ آخرت میں فائدہ مند نہیں ہوتا۔ لہذا ایک ایمان والا اپنے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ جل شانہ دنیا میں بھی اسے نوازتا ہے، اور آخرت میں بھی اس نیکی کا اجر و ثواب اللہ جل شانہ عطا کرتا ہے، گویا کہ وہ دنیا میں بھی نوازا جاتا ہے اور آخرت میں بھی وہ نوازا جائے گا، کہ ایک حد تک دنیا میں اللہ اس کو نوازتے ہیں، کسی بھی نیکی کا مکمل بدلہ اس کو دنیا میں نہیں دیا جاتا، اس لیے دنیا میں ایمان والے کو مشقتیں بھی سہنی پڑتی ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑتی، کیونکہ اس کے نیک اعمال کا ایک حد تک بدلہ دیا جاتا ہے دنیا کے اندر، اور ایک بڑا ذخیرہ، بڑا بدلہ آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ بعض احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جب آخرت کے اندر ان نیک اعمال کا اجر و ثواب پتہ چلے گا کہ اللہ نے کتنا نوازا اور کتنا عطا کیا ہے، تو یہ حسرت اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں کسی بھی نیک عمل کا کوئی بدلہ دیا ہی نہ گیا ہوتا، بلکہ سارا کا سارا آخرت میں ہی دے دیا جاتا، دنیا میں ذرہ برابر بھی نہ دیا جاتا۔ جب آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی اور وہاں کی نعمتوں کو دیکھے گا تو دنیا کی زندگی تو اسے بالکل محسوس ہی نہیں ہوگی، اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہو پائے گا، نہ یہاں کی نعمتوں کا اسے احساس ہو پائے گا،
بلکہ یہ آرزو تمنا ہوگی کہ کاش دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ ملتا، سارا ہی آخرت میں مل جاتا۔ ایسے ہی کافر دیکھتے ہیں ہم لوگ، بہت سارے غیر مسلم بھی طرح طرح کی NGOs کی صورتوں میں رفاہی کام کر رہے ہوتے ہیں، غرباء اور فقراء کے ساتھ مدد معاونت کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے خیر کے اور اچھائی کے کام وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں دکھ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کی ان نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے اس کو اٹھا کر نہیں رکھا جاتا، آخرت کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ اس حدیث مبارک کے اندر یہی بات سمجھا دی گئی کہ اس کو آخرت میں اس لیے نہیں ملتا کہ وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، ایمان اس کے پاس نہیں۔ جب تک ایمان نہ ہو، اللہ کی وحدانیت پر یقین نہ ہو، اللہ کے رسولوں پر یقین نہ ہو، ایمان نہ ہو، حضور علیہ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان نہ ہو، کوئی کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کر لے، وہ آخرت میں اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ بہت سے آج کل کے ملحدین یا لبرل قسم کے طبقات تو یہی اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں بہت سارے کافر بھی اچھا عمل کرتے ہیں تو آخرت میں ان کو کیوں نہیں دیا جاتا۔ اس کو ایک عام سی مثال سے اگر کوئی آدمی یوں سمجھے، اگر کوئی شخص کسی یورپی ملک میں یا کسی بھی ملک میں غیر قانونی جاتا ہے، بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے، بغیر NOC لیے، اجازت لیے وہاں جاتا ہے، وہاں رہائش اور سکونت اختیار کرتا ہے، وہاں کے قوانین کو بھی وہ فالو کرتا ہے، بلکہ بڑی اچھی طرز زندگی وہاں اختیار کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرتا ہے، لیکن وہ آیا ہے غیر قانونی، بغیر ویزے کے آیا ہے، بغیر پاسپورٹ کے آیا ہے، تو کوئی بھی ملک اس کو قبول نہیں کرتا، بھلے وہ کتنا ہی قانون کی پاسداری کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی خیر خواہ ملک اور عوام کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ غیر قانونی آیا ہے، اسے جلد ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے، ملک بردر کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ اجازت لے کر نہیں آیا۔ یہی ایمان آخرت کا اجازت نامہ ہے میرے دوستوں، یہی ایمان آخرت کی NOC ہے، آخرت کا ویزا ہے۔ جب تک ہمارے پاس یہ ویزا نہ ہو، یہ اجازت نامہ نہ ہو، ہمیں آخرت کی اور جنت کی نعمتیں، جنت کی آسانیاں اور جنت کی راحتیں نہیں مل سکتی، بھلے ہم دنیا میں کتنے ہی اچھے کیوں نہ رہے ہوں، کتنے ہی جو ہے نا نیکی پر مبنی اعمال ہم نے کیوں نہ کیے ہوں، بلکہ ایسے لوگوں کا اجر اللہ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے، جبکہ ایمان والے کو اللہ جل شانہ جو ہے دنیا میں بھی نوازتا ہے ایک حد تک، ایک درجے تک، اور اس کے بعد آخرت میں بھی اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ بعض روایات کے اندر قرآن کریم کی اس آیت کو بھی بیان فرمایا گیا ہے، مَن یعمل سوءا یجز بہ، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ آخرت میں بدلہ پائے گا، جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ آخرت میں اس کی جزا، سزا ضرور پائے گا۔ روایات کے اندر آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے دریافت کرنے لگے، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو تھوڑی سی بھی برائی کرے گا یجز بہ، اس کی سزا پائے گا۔ اسی طرح دوسری آیت کے اندر ہے فَمَن يَعْمَلْ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی برا عمل کرے گا وہ بھی اس کا بدلہ آخرت میں دیکھے گا۔ تو ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی گناہ صادر نہ ہوتا ہو، غلطیاں نہ ہوتی ہو، ہم تو سراپا خطا کار ہیں، تو لہٰذا اگر ہمیں ان برائیوں پر آخرت میں سزا دی جائے گی تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو بچ سکے، کیونکہ ہم میں سے تو ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ اس پر حضور علیہ والسلام نے سمجھایا کہ کیا تمہیں کبھی دنیا میں غم، تکلیف، پریشانی، رنج یہ چیزیں نہیں پہنچتی؟ کبھی کوئی بیماری لاحق ہو جاتی، کبھی کوئی غم لاحق ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، تو کہا کہ یہی در حقیقت ہوتا ہے ان غلطیوں کی سزا،
اللہ دنیا میں ہی ان بیماریوں یا غموں، پریشانیوں اور رنج کی صورت میں دے دیتے ہیں جو غلطیاں ہم سے سرزد ہوئی ہوتی ہیں، تاکہ آخرت میں ان غلطیوں کی سزا کو اٹھا کر نہ رکھا جائے۔ آخرت کے لیے پھر اس کی ایمان والے کی نیکیوں کو رکھا جاتا ہے، اور اس نیکیوں کا کچھ حصہ دنیا میں اور ایک بڑا حصہ اللہ جل شانہ آخرت میں تیار کر کے رکھتے ہیں۔ اس لیے انسان ایمان والا کوئی بھی نیک عمل کرے، اس کے لیے نا امید نہ ہو کہ مجھے اس کا کوئی بدلہ نہ ملا، دنیا میں نہ صحیح آخرت میں اللہ اس کا بلکہ معمولی سی بھی نیکی کا اللہ ضرور بھی ضرور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے علم اور احاطے سے انسان کا کوئی بھی عمل، بھلے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اللہ کے علم اور احاطے سے وہ مخفی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک عمل کا اجر و ثواب اللہ کے قیامت والے دن عطا فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.